الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک ذائقہ ہے، اور ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور ذائقہ برا بھی ہوتا ہے۔ جن کی موت کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ جینے کی تمنا کرتے ہیں کہ پھر سے موت کا ذائقہ حاصل کریں۔ جیسے شہید کہ جنت میں جب پروردگار ان سے پوچھے گا کہ کیا تمنا ہے تو وہ کہیں گے مولا دوبارہ دنیا میں بھیج، تیرے نام پر مرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ جنت میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ذائقہ ہے موت کا۔ اس وقت سب سے زیادہ غفلت کا شکار مسلمان اگر کسی چیز سے ہے تو وہ موت سے ہے۔ برائیاں اس لیے کر رہا ہے کہ موت کو بھول گیا، نمازیں اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ موت کو بھول گیا، بد کرداری اس لیے کر رہا ہے کہ موت کو بھول گیا، شراب نوشی اس لیے کر رہا ہے کہ موت کو بھول گیا، جوا اس لیے کھیل رہا ہے کہ موت کو بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی کی موت اچھی ہوتی ہے جس پر لوگ رشک کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور کسی کی موت اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہمیں بچائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اچھی موت عطا فرمائے، ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ کون ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ بسا اوقات انسان بہت سارے منصوبے بنا لیتا ہے، کل میں یہ کروں گا، میرا گھر بن جائے گا، رہنے جاؤں گا، میرے بچے اس میں بسیں گے، ان کے بچے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے کل کے بھروسے پر، لیکن اس کل کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرا اپنا ایک جملہ ہے، اگر اسے دل و دماغ میں محفوظ رکھ سکتے ہوں تو رکھ لیں، اور وہ جملہ یہ ہے، ہم کل کی فکر کرتے ہیں اور پل کی خبر نہیں۔ ہم کل کی فکر کر رہے ہیں اور پل کی خبر نہیں۔ اور اللہ والوں کی سچویشن یہ تھی کہ وہ ہر پل کا خیال کرتے تھے کہ کہیں یہ پل یاد الہی سے غفلت میں نہ گزر جائے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند جیسے جب اس دار فانی سے کچھ کرتے ہیں تو کچھ اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں تھا، یہی لکھا ہوا تو تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا۔ موت، اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ باڈی گارڈ کے درمیان زندگی گزارنے والا بھی موت سے نہیں بچ سکتا، بلیٹ پروف جیکٹ پہننے والا بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ منصوبے ہزار کوئی بنا لے لیکن اسے نہیں خبر کہ اس کی موت کب آنی ہے اور کب اسے موت کی آغوش میں جانا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی آج برائیاں ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے گویا یہیں اسے رہنا ہے، جانا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے تو جتنی بھی تیاریاں اس دنیا میں انسان کر رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پرماننٹ رہنے کے لیے کر رہا ہو، یہاں سے اسے جانا ہی نہیں۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت برحق ہے، موت کے پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار، بے پناہ محبت، بے پناہ محبت۔ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت نہیں کرتی، اس سے کئی گنا زیادہ حضور اپنی محبت، اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائیں کہ اگر کوئی ان تعلیمات پر عمل کرے تو اس کے لیے موت بھی آسان ہو جائے، اور جب وہ رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جہنمی بن کر کے نہیں، جنتی بن کر کے حاضر ہو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ موت برحق ہے اور ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری چیز، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو تمہارے کیے کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کے کیے ہوئے کا کمپلیٹ بدلہ دیا جائے گا، ادھورا نہیں۔ ادھورا تو دنیا میں دیا جاتا ہے۔ یہ مزدور جو اسٹرائک پر اترتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پورا اجر نہیں دیا جاتا تو اسٹرائک پر اترتے ہیں۔ یہ مزدور یونین کیوں بنی ہے؟ جب ان کو پوری سیلری نہیں ملتی، پورا اجر نہیں ملتا، تبھی وہ اسٹرائک پر اترتے ہیں، اور روزانہ مطالبہ ہوتا رہتا ہے، سیلری بڑھاؤ، ہمیں ہمارا معاوضہ صحیح نہیں ملتا۔ لیکن قیامت ہے ہی اس لیے کہ بندوں کو قیامت کے دن ادھورا اجر جو دنیا میں ملا تھا وہ محسوس کر رہے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے اگر کچھ کم دنیا میں تمہیں ملا تھا تو غم نہ کرو، قیامت ہے ہی اس لیے تاکہ تمہارے اجر کو پورا تمہیں دے دیا جائے، وہاں پورا اجر دیا جائے گا۔ میں بتاؤں اس کو مثال کے طور پر، بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں مجھے روزی نہیں ملتی، معاذ اللہ، کم ملتی ہے، دینداری اختیار کیا ہوا ہوں پھر بھی مجھے جتنا ملنا چاہیے نہیں ملتا، شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو، برائی کرنے والے کو زیادہ ملتا ہے۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے، اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا، زیادہ تر آپ دیکھیں گے آدمی جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا حضور میں آپ محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا کہا؟ کہا حضور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر مفلسی کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اور جتنے بھی آپ دیندار دیکھیں گے، اولیاء ہوں، اور سب سے زیادہ دین تو انبیاء کی زندگی سے چھلکتا ہے، لیکن خدا کی قسم سب سے زیادہ آزمائش اور ابتلا کے اندر اگر کوئی رہا ہے تو وہ انبیاء کی جماعت رہی ہے، انبیاء کی جماعت رہی ہے۔ جس مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام سے ہم اپنی مشکلوں کو دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، لیکن آپ اگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو صحابہ میں سب سے زیادہ مشکل میں مولا علی ہی تھے، جن کے نام سے مشکلیں ٹلتی ہیں وہ سب سے زیادہ۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے، یہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا تم کو تمہارا اجر مکمل دیا جائے گا۔ اب ان کی شان محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرۃ البلوا،
اس درخت کے نیچے جو دنیا میں دیندار تھے اور مصیبت میں گرفتار تھے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا اور ان پر انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ جب پوچھا جائے گا کہ ان کی کون سی نیکیاں ایسی ہیں جس وجہ سے ان پر اتنا انعام و اکرام ہو رہا ہے، تو جواب ملے گا یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں مصیبت میں گرفتار تھے اور اس مصیبت پر شور مچانے کی بجائے ہمارے فیصلے پر راضی تھے اور صبر کرتے تھے، آج ان کا مکمل اجر ان کو دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے صبر ہی کا اجر بتایا، اور جب صبر کا اجر بتایا تو لمیٹیڈ نہیں، انلیمیٹیڈ بتایا اور کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والے کو بے حساب بدلہ ملے گا۔ تو قیامت اس لیے ہے تاکہ ہر ایک کو مکمل اجر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کو راستہ بھی کسی نے دکھایا تو اس کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کا بھی اجر اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہوگی جس کا بدلہ میرا مولا قیامت میں نہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے قرآن مقدس کی آگے کی بات کی طرف۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ مجھے آج اسی پر گفتگو کرنی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، تاکہ سوچ تھوڑی سی درست ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ، اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ جب تک کہ تمہارا قدم جنت میں نہیں پڑ جاتا اپنے آپ کو کبھی کامیاب تصور نہ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دنیا میں ایک بچہ جب اسکول کے اندر ایگزام میں پاس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، الیکشن کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، مقابلے کے اندر کوئی جیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری کامیابیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لمحاتی کامیابی ہیں۔ آپ اگر اسی سرزمین پر دیکھیں، اسی ملک میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کل تک جو وزیر اعظم تھے آج پتا نہیں وہ کہاں ہیں، کل تک جو وزیر اعلیٰ تھے وہ پتا نہیں کہاں ہیں، کل تک جو چیف منسٹر تھے وہ کہاں ہیں پتا نہیں۔ پتا چلا آج کی سچویشن یہ ہے کہ کسی کو تاج پرماننٹ نہیں ملتا، بلکہ تاج چند دنوں کے لیے ملتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، پھر اتار دیا جاتا ہے۔ کل تک جو باڈی گارڈ کے درمیان زندگی گزارتے تھے آج ان کے ساتھ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، تنہا گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ کل تک بزنس میں جو کامیاب تھے بہت سارے لوگ زمین کے اوپر بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اور کاروباری دیوالیے پن کی وجہ سے وہ کامیابی سے ناکامی کے مسافر بنتے نظر آئیں گے۔ ایسے ہی امتحان میں بہت سارے کامیاب ہونے والے بچے آگے چل کر کے ناکامی کا منہ دیکھتے نظر آئیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی پرماننٹ نہیں ہے، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ داخل کر دیا جائے گا تو وہاں سے پھر نکالا نہیں جائے گا۔ وہاں ملنے والا تاج ایسا تاج ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے سر پر سجا رہے گا۔ تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی جنت کی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اور صحابہ اسی کامیابی کے لیے پوری زندگی گزارتے تھے۔ اس فانی دنیا کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگوں کو اگر کہیں سفر کرنا ہو، بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سب کی سمجھ میں آئے اس طرح سے عرض کروں،
اگر آپ کو دوسری جگہ اپنا گھر منتقل کرنا ہے، یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں سے آپ دوسرے گھر میں رہنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو پورا دن بلکہ کئی دن لگیں گے آپ کے گھر کے سامان کو ٹرانسفر کرنے کے اندر۔ ایک دن کبڈ جا رہا ہے، ایک دن فرنیچر جا رہا ہے، ایک دن بیگ جا رہی ہیں، ایک دن صوفے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، تو ٹرانسفر میں اتنا وقت لگے گا، اس لیے کہ سامان ہم نے اتنا جمع کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ والے تو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے تو ایک چھوٹی سی اٹیچی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وہ غریب تھے؟ توجہ چاہوں گا، غریب تھے؟ نہیں، بہت مالدار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، جو چیز ساتھ چلنے والی ہے وہ اعمال ہیں، تو ان کے پاس اعمال کا اتنا خزانہ ہوتا کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے تو ساری دنیا ان کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کتنے اچھے انسان اس دنیا سے گئے، اور گئے تو نیکیوں کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانا تو سب کو ہے، کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، مستقل رہنے نہیں آیا، لیکن یہ فلسفہ ذہن میں رکھو، جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا، بے شک وہ بندہ۔ اب ہم وہ کیا چیز کریں جس سے ہماری موت بھی آسان ہو اور اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے جنت کا حقدار بھی بنا دے اور جہنم سے بھی بچا دے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے نسخے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم سے ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کا اہتمام کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ صدقے کی وجہ سے بری موت سے بھی بچا لیتا ہے اور جہنم سے بھی بچا لیا کرتا ہے۔ صدقہ ایسا عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو اللہ والا کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے نام پر لٹانے والا ہو۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین وہ ہیں جن کو ہم نے روزی دی تو وہ ہمارے نام پر لٹاتے ہیں، یہ متقین ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ یہ ہم جو ڈر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے معاملے سے، چوہے سے ڈر جاتے ہیں، کتے بلی سے ڈر جاتے ہیں، اور اللہ والے شیروں سے نہیں ڈرتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ ایک جلیل القدر صحابی جب افریقہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے آغوش اسلام میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا اور لوگ مسلمان ہوئے، تو ایک علاقے میں لوگ مسلمان ہوتے اور پھر اس علاقے سے وہ دوسری طرف جاتے تو پھر ان کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا، لوگ ورغلاتے، ایمان کمزور ہو جاتا۔ اب وہ صحابی رسول نے پلان بنایا تھا کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے کسی کو مقرر کر کے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی سچویشن بدلتی رہتی ہے تو آپ نے پلان بنایا کہ اب یہاں سے ہم کو جانا نہیں ہے، مستقل یہاں فوجی چھاونی ہم کو بنانی ہے اور یہیں پر ہم کو قیام کرنا ہے تاکہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں۔
توجہ چاہوں گا. اب جب مستقل قیام کی بات آئی تو کہاں چھاونی لگائی جائے اور صحابہ کہاں رکیں، تابعین کہاں رکیں، یہ بات سامنے آئی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فلاں جو جنگل ہے اس جنگل کے اندر ہم پڑاؤ ڈالیں گے. بس اتنا سننا تھا کہ تابعین نے عرض کیا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو شیروں کی جگہ ہے، وہ تو درندوں کی جگہ ہے، اس جنگل کے اندر تو جانور رہتے ہیں، ایک رات بھی ہمارے لیے گزارنا مشکل ہے، اس لیے کہ جانور ہمیں پھاڑ کھائیں گے اور ہم وہاں نہیں رہ سکتے. اب وہ صحابی رسول فرماتے نہیں رہنا ہے تو یہی رہنا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے. اب سارے تابعین نے اپنے صحابی کے فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ایک تابعی نے عرض کیا کہ حضور ہماری جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی ایسے جنگل میں آپ رہنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر درندے ہیں، شیر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ہمیں وہ اذیت پہنچائیں تو پھر اس کا کیا علاج ہے، کچھ علاج بھی آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں. اب جواب سنیے آپ. کہا ہاں. کہا کیا علاج ہے؟ کہا فکر مت کرو، وقت پر ہم بتائیں گے. جب تمہارا ارادہ پختہ ہو چکا ہے تو اب تم دیکھو. اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر جنگل میں انہوں نے خطاب کیا، تابعین سے نہیں، جنگل کے جانوروں سے خطاب کیا، اور جانوروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے جنگل میں بسنے والے جانوروں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو تاکہ یہاں رہ کر کے ہم اسلام کو پھیلائیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیر گردن جھکائے جنگل سے جا رہے ہیں، چرین جنگل سے جا رہے ہیں، پرین جنگل سے جا رہے ہیں، اور وہ جنگل خالی ہوتا نظر آ رہا ہے. اور 40 سال تک اس جنگل کے اندر اللہ کے رسول کے غلاموں نے پڑاؤ ڈالے رکھا. پتہ یہ چلا جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس کے کنٹرول میں کر دی جاتی ہے. یہ غلامان رسول کی شان تھی. اسی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ ایمان کمزور ہے، مال سے محبت ہے، موت کا خوف نکل گیا، موت سے نفرت ہو گئی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. بہت سارے مسلمان نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان افسردگی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، پتہ نہیں اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے. تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کی عادت اپنائیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگا کریں. اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے اچھی امید رکھیں. ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر. طبرانی میں موجود ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو معاذ کل بروز قیامت اللہ سب سے پہلے اپنے مومن بندوں سے کیا سوال کرے گا؟ عرض کرتے ہیں حضور بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا قیامت میں اپنے بندوں سے، مومن بندوں سے پہلا سوال یہ کرے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ کیا ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد رب سے مومنوں کو ملاقات، مومنوں کی ملاقات ہوگی. تو بندوں سے پوچھا جائے گا اے میرے بندوں کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟
بندے کہیں گے ہاں مولا ہم تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے، تو میرا مولا فرمائے گا کیوں؟ وہ ارشاد فرمائے گا کیوں؟ تو بندے عرض کریں گے مولا ہم نے سنا تھا کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بہت بخشنے والا ہے، اس لیے تیری ملاقات کو ہم پسند کرتے تھے۔ میرے پروردگار کی رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد فرمائے گا اے مجھ سے اچھا گمان کرنے والو، اب تو تمہاری مغفرت میرے لیے واجب ہو گئی، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ عز و جل سے مغفرت کی امید رکھو۔ گناہ ہزار ہو چکے ہوں، برائیوں میں زندگی ہزار گزر چکی ہو، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے توبہ کر کے رب سے بھاگو نہیں، رب سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اس کی بارگاہ سے جب مقرب فرشتہ، اس کی بارگاہ کا وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے والا ہے، وقت مقررہ پر آئے گا اور روح قبض کر کے چلا جائے گا، بچ نہیں سکتے اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب پلٹ کر اس کی بارگاہی میں جانا ہے، اسی کو منہ دکھانا ہے اور اس سے ملاقات ہونی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ملاقات اچھی کرا دے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے اور جہنم کے بچنے کے حوالے سے کتنے عظیم نسخے عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، اللہ اکبر، اور مرض کی حالت میں اگر 40 مرتبہ وہ دعا، وہ اسم اعظم جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھے تھے، اور وہ دعا جو حضرت یونس نے پڑھی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخت بیماری کے عالم کے اندر اگر کوئی شخص 40 مرتبہ اس آیے کریمہ کو پڑھ لے اور اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے شفا نصیب ہو گئی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کی طرف سے ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سے عمل ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے ایک اور پیارا عمل بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یوم جمعہ کو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، 1000 مرتبہ درود پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ ہم دنیا کا محل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے محل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بنگلوں بنانے کی فکر میں لگے ہیں۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسان نسخے عطا فرمائے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مالدار 1000 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں محل ملے گا، بلکہ غریب بھی پڑھے تو اسے جنت میں محل دے دیا جائے گا۔ آقا چاہتے ہیں کہ ان کا امتی کامیاب ہو جائے اور جنت کا مسافر بن جائے۔ اب یہاں مسلمانوں کی عدم توجہی کے حوالے سے بات کروں کہ مسلمان کتنی غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، نیت کرتے ہیں نا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ کہاں کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، منہ کے حوالے سے کیا نیت کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ میرا، بولیے بھئی آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو بولیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ لیکن سچ بتائیے گا، سچ بتائیے گا،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا سب سے کٹ کے ہم نے رخ تیری طرف کر لیا، اور جب تک کہ سب سے رخ پھیر کر اس کی طرف رخ نہ کریں، اس کے گھر کی طرف رخ نہ کریں، تب تک کہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز ہوگی ہی اس وقت جب سب سے رخ موڑو اور اس کے گھر کی طرف رخ کرو، تب نماز ہوگی۔ لیکن سچ بتائیے، 2 رکعت بھی ایسی ہم پڑھتے ہیں جس میں اس کی طرف توجہ کے علاوہ کوئی دوسری توجہ ہی نہ ہو؟ ہم 2 رکعت بھی ایسی نہیں پڑھ پاتے۔ ادھر اللہ اکبر کیے بغیر کیلکولیٹر کے دن بھر کا سارا حساب ہو گیا۔ آ رہے ہیں نماز میں یہ کہتے ہوئے کہ سب سے رخ موڑ کر تیری طرف ہم نے کر لیا، اور 1 منٹ بھی دل اس کی طرف نہیں، 1 منٹ بھی نہیں۔ ادھر کے خیالات، ادھر کے خیالات، ادھر کی توجہ، ادھر کی توجہ، اسی میں وقت گزر گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ آسان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ میں 2 رکعت اس طرح سے پڑھ لوں کہ خدا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور خیال آئے ہی نہیں، امپاسبل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اور آپ تو کیا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نیت کی اور ارادہ کیا کہ آج 2 رکعت میں ایسی پڑھوں گا جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال مجھے آئے ہی نہیں۔ فرماتے خدا کی قسم پوری رات میں مشق کرتا رہا، لیکن کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی خیال آ ہی جاتا۔ بایزید بستامی جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت ایسی نہ پڑھ سکا، تو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن قربان جائیے، یہاں مصطفیٰ پیارے نے آسان فرما دیا، آسان فرما دیا۔ کتنا آسان فرما دیا! احسان کی تعریف یہ فرما دی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا، کہ تم اگر اس کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتے تو اس کی رحمت تو تمہاری طرف متوجہ ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی رحمت تو دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ توجہ رہ کیوں نہیں پاتی؟ انبیاء کی رہتی تھی، صحابہ کی رہتی تھی، باقی لوگوں کی توجہ کما حقہ کیوں نہیں رہ پاتی؟ غور سے سنیے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ ہمارا چہرہ اس لائق کہاں کہ ہم خدا کو دکھا سکیں؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ تھوڑی دیر بھی اپنی طرف مائل کر دیتا ہے، ورنہ ہمارا چہرہ اس لائق نہیں کہ اس کی طرف ہم توجہ دے سکیں۔ لیکن انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء کی شان یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں، اور زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی توجہ تو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رہتی، ہمیشہ اپنے رب کی طرف۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیں۔ ایک کفن چور تھا، کفن چور تھا۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے کفن کو چوری کرنے کے لیے وہ پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کے کفن کو کھینچنا چاہا، اس عورت نے کھینچ کر ایک تماچا مار دیا۔ اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دی اور اس نے کھینچ کے تماچا مار دیا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اس عورت کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص اس کے بعد توبہ کر لیا کہ اب آئندہ کبھی میں کفن چوری کا کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ شخص ایک اللہ کے ولی کی محفل میں جاتا، درس سنا کرتا، ان کی صحبت سے استفادہ کرتا، لیکن چہرہ اس نے ڈھانکے رکھا تھا۔ ایک دن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے
کہ تو اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھتا ہے، دوست ہو کر دوست سے چہرہ چھپاتا ہے؟ کہ اگر آپ امان دے تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں، انہوں نے فرمایا کہ امان ہے۔ اس نے چادر ہٹائی تو 5 انگلیوں کے نشان چہرے پر تھے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں نشان کس چیز کے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ نشان اس چیز کے ہیں کہ استغفر اللہ بولے میں کفن چور تھا، اور ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک عورت کا کفن چوری کرنے کے لیے میں گیا تو اس نے کھینچ کر مجھے تماچا مار دی، جس کی وجہ سے اس کی انگلی کے نشان میرے چہرے پر آ گئے۔ میں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اب دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اب وہ بزرگ اس واقعے کو دوسرے بزرگ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب واقعہ ایک بندے سے سنا، جو یہ واقعہ ہے، عورت کو اللہ نے زندگی دی اور وہ عورت قبر کے اندر زندہ ہو کر اس نے تماچا مار دیا، اور میں نے اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان دیکھے۔ اب آپ دیکھیں وہ بزرگ فرماتے ہیں جنہوں نے اس بندے کو دیکھا تھا ان سے کہ ذرا اس کفن چوری کرنے والے شخص سے پوچھو کہ کیا قبر میں دفنائے جانے والے مسلمانوں کا چہرہ قبلے کی طرف جب کر دیا جاتا ہے تو اس نے قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھا ہے؟ یعنی قبلے کی طرف کے ڈائریکشن کا معاملہ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جیتے جی بھی تمہارا چہرہ قبلے کی طرف اور مرنے کے بعد بھی چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اس لیے جب کوئی مسلم میت کو اتارا جاتا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کفن چور سے بزرگ نے پوچھا کہ جب مسلمان مرتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، کیا تم نے قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے، قبلے سے پھرے ہوئے چہرے بھی دیکھے؟ کہا ہاں، بہت ساروں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ برے خاتمے کی علامت ہے، اور وہ برا خاتمہ چند وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے، نماز میں سستی کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، ماں باپ کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ اور لٹانے والا تو چہرہ قبلے کی طرف کر کے قبر میں لٹا کر آ جاتا ہے، لیکن جب وہ لٹا کر چلا جاتا ہے تو سوء خاتمہ کی بنیاد پر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بتانا مجھے یہ ہے کہ بنگلہ بنا کر یہ نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، بینک بیلنس بڑھا کر یہ نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، بچوں کو اعلیٰ لباس پہنا کر یہ نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، سیاست میں نام چمکا کر نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، دولت اکٹھا کر کے نہ سوچو کہ کامیاب بن گئے۔ حقیقی معنوں میں کامیابی وہ ہے کہ جہنم سے اللہ بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں، کوئی شخص خود سے چاہے جہنم سے بچنا نہیں بچ سکتا خدا جب تک کہ نہ بچائے، اور کوئی چاہے میں جنت میں چلا ہی جاؤں گا نہیں جا سکتا جب تک کہ خدا داخل نہ فرما دے۔ اس لیے قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی بچ گیا نہیں، بچا لیا گیا۔ کس نے بچا لیا؟ میرے کریم نے اپنے فضل سے بچا لیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کس نے داخل کیا؟ پالنہار حقیقی نے اپنے کرم سے داخل فرما دیا۔ تو قرآن کہتا ہے فقد فاز، بے شک وہ کامیابی ہے۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھو کہ کثرت مال، کثرت منال، کثرت اولاد، یہ کامیابی اصل میں ہے ہی نہیں، یہ ایک لمحاتی کامیابی ہے۔ اور قرآن نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنے حصے کا نہ بھولو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کفن ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسان، اگر تو نے بنگلہ بنا لیا، بینک بیلنس کر لیا، کپڑے بنا لیے، سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن تو ایک چیز کو مت بھول کہ سب تو رکھ دے گا، کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں آئے گی۔
تو اس چیز کو یاد رکھ جو تیرے ساتھ آنے والی ہے، اور وہ چیز تیرے ساتھ کفن آئے گا کہ یہاں سے صرف تو 3 چادر پہن کر کے ہی جانے والا ہے، تو اپنے نصیب کی اس چیز کو، حصے کو فراموش مت کر، اسے فراموش مت کر۔ عرش کے سائے میں ایک درخت ہے، اس درخت کا ہر پتا ہر امت کے لیے، ہر آدمی کے لیے ہے۔ جب وہ پتا گرتا ہے نا تو یہ اسی وقت گرتا ہے جب اس بندے کی روح کے قبض کا فیصلہ مولا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنی موت کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں، اور یہ تصور ہمیشہ رکھیں کہ دولت مند ہو کر یا غریب ہو کر ناکام سمجھنا، اور دولت مند ہو کر کے یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہیں، نہیں، مرنا برحق ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ صحیح معنوں میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔